بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں، ہم ڈسکس کریں گے صحیح و معطل۔ حرف صحیح اور حرف علت کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، صحیح اور معطل۔ اب صحیح جو ہے وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت نہ ہو، جیسے درسا، قلم، امرا، مدہ۔ ملاحظہ: حروف علت تین ہیں، واو، الف، یا۔ حمزہ جو ہے وہ صحیح میں آتا ہے، اور یہ جو واو، الف، یا ہے یہ کیا ہے؟ حروف علت ہے۔ صحیح کی پھر تین قسمیں ہیں، سالم، محموز، مضاعف۔ یہ محموز جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، حمزہ، جس کے روٹ میں ایک حمزہ ہو۔ اب سالم کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ، حرف علت اور ایک جنس کے دو حروف نہ ہو، جیسے نصر، سمع، قلم، رجل۔ تو یہ کیا ہے؟ صحیح سالم ہے۔ یہ کلمات جو چار ہے یا وغیرہ جس میں حمزہ نہ ہو، حرف علت نہ ہو، ایک جنس کے دو حروف نہ ہو، تو ایسے کلمات کو کیا کہا جاتا ہے؟ سالم۔ اس کے بعد ہے محموز۔ وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، جیسے امرا، اذن، سأل، رأس، قرأ، رزء۔ تو یہ کلمات ہو گئے محموز۔ اس کے بعد ہے مضاعف۔ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں ایک جنس کے دو حرف ہو، جیسے مد، مد، زلزلہ، لؤلؤ۔ تو زلزلہ میں کیا ہے؟ جو زا ہے اور جو لام ہے وہ کیا ہے؟ دو بار آئے ہیں، ایک جنس کے دو حرف آئے ہیں۔ اور مدہ میں جو دال ہے وہ ایک جنس کے دو ہے، مطلب دال آئے ہیں۔ اس کے بعد ہے، یہ ہو گیا مضاعف، محموز اور سالم مثالوں کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے معطل۔ وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، معطل بیک حرف جس میں ایک حرف علت کا حرف ہو، اور معطل بحرف دو حروف والا جس میں دو حروف ہو۔ معطل بیک حرف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں ایک حرف علت ہو، اس کی پھر تین قسمیں ہیں، مثال اجوف، ناقص۔ اب وہ کلمات جس میں کیا ہوتا ہے؟ حرف علت کا ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، ان کی تین قسمیں ہیں۔ مثال پڑھتے ہیں۔ پہلا وہ کلمہ ہے جس کے فا کلمہ یا شروع کلمے میں کیا ہو؟ حرف علت ہو، جیسے وعد، یسر، ورد، یمن۔ تو واو شروع میں ہے، حرف علت یا ہے، اس طرح اس اسم میں واو ہے، اس میں یا ہے۔ تو ایسے کلمات جس کے شروع میں فا کلمے میں کیا ہو؟ حرف علت ہو، تو ایسے کلمات کو کیا کہا جاتا ہے؟ مثال۔ اس کے بعد اجوف۔ وہ کلمہ جس کا عین کلمہ یعنی درمیانی کلمہ حرف علت ہو، جیسے قال، با، قوم، لیل۔ تو قال میں درمیان میں کیا ہے؟ الف ہے، باہا میں کیا ہے؟ درمیان میں الف ہے، اور قوم میں کیا ہے؟ درمیان میں واو ہے، لیل میں درمیان میں حرف علت یا ہے۔ تو ایسے کلمات جس کے عین کلمے میں درمیانی کلمہ میں کیا ہوتا ہے؟ حرف علت ہوتا ہے، اس کو اجوف کہتے ہیں۔ ناقص وہ کلمہ جس کے لام کلمے میں کیا ہو؟ حرف علت ہو۔ تو لام کلمہ آخری کلمہ ہوتا ہے، فعل، اگر وزن لیا جائے نا ثلاثی کے لیے تو فعل آخری کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لام ہوتا ہے۔ تو لام کلمہ حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ناقص۔ ایسے کلمات کو ناقص کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر دعا، رما، دلون، ظبیون۔ تو دعا میں الف ہے، اس میں بھی الف ہے، اس میں واو ہے، اس میں یا ہے۔ اس کے بعد ہے معطل با دو حروف۔ وہ حرف علت والے کلمات جس میں کیا ہوتے ہیں؟ حرف علت کے دو کلمات ہوتے ہیں۔ وہ کلمات جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہو، اسے لفیف کہتے ہیں۔ لفیف کی دو قسمیں ہیں، اب وہ کون سے ہیں؟ لفیف مفروق، جس میں دونوں حرف علت علیحدہ علیحدہ ہوں، یعنی فا کلمے پر ہو اور لام کلمے پر ہو، درمیان میں حرف صحیح ہو، جس طرح والی یا وحیون۔ تو درمیان میں لام آیا ہے، مطلب شروع کلمہ اور آخری کلمے میں کیا ہو؟ حرف علت ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لفیف مفروق۔ جس میں درمیان میں فرق ہو، دو حرف علت کے درمیان فرق ہو، مطلب صحیح کلمہ آیا ہو، فرق کر رہا ہو، والیہ، وحیون۔ اور لفیف مقرون، جس میں دونوں حرف علت متصل ہو، یعنی اکٹھے ہو، جیسے توا، یومن۔ تو اس میں کیا ہے؟
جو واو یا ہے اکٹھا ہے، یا اکٹھا ہے اور یا واو اکٹھا ہے۔ تو ایسے کلمات جن میں دو حرف علت کیا متصل ہو، اکٹھے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف مقرون، جس میں مطلب قریب ہو، آپس کے میں متصل ہو۔ تو یہ ہو گئے کلمات صحیح اور معتل کے اعتبار سے اور مثالوں کے ساتھ۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو۔ والسلام۔